السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ بھائی ہمارے گھر کے اکلوتے چراغ تھے، اس لیے بابا نے شروع سے ہی انہیں کچھ ڈھیل دے رکھی تھی۔ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا، دو بہنوں کے ایک ہی بھائی تھے، ماں کی طرف سے بھی نرمی اور محبت حد سے بڑھ کر ملی تو بگڑ گئے، اپنی مرضی کے مالک ہو گئے، نہ کسی کی سنتے تھے اور نہ مانتے تھے، بس جو جی میں آئے کر گزرتے تھے۔ جب ان کی عیاشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو امی نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ اب تم شادی کر لو، تمہیں بھی سکون مل جائے گا اور مجھے بھی۔ مگر بھائی کا نظریہ عورت کے بارے میں کچھ عجیب و غریب ہو چکا تھا۔ شاید انہیں صرف آزاد خیال عورتیں ہی ملتی تھی، گھریلو قسم کی صابر، وفاشوار اور احسار کرنے والی ہستیوں کا کوئی تصور ان کے پاس نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی بھائی سے کہتی اچھا تم شادی کر ہی لو تو وہ ہمیشہ یہی جواب دیتے، چھوڑو امی، سب عورتیں ایک سی ہوتی ہیں، مجھ کو عورت ذات پر اعتبار نہیں۔ امی ان کی یہ بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھی رہتی۔ میں چونکہ بھائی سے بڑی تھی اس لیے بھائی میری کافی عزت کرتے تھے۔ میں نے بھی بارہا کہا کہ تمہاری سوچ غلط ہے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، دنیا میں سبھی تو برے نہیں ہوتے، ایسی عورتوں کی بھی کمی نہیں جو اپنے گھر کی مضبوط چوکھٹ کی طرح ہوتی ہے، وہ گھر کی عزت ہوتی ہیں، شوہر کی ناموس پر جان قربان کر دیتی ہیں۔ مگر بھائی کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی تھی، ان کی سوسائٹی ہی ایسی تھی کہ جہاں عورت کی عزت نہیں کی جاتی تھی، اور ان کا واسطہ بھی صنف نازک کے اس طبقے سے رہتا تھا کہ جن کے پاس نسوانیت کے تقدس کا تصور نہیں۔ امی اور نانی جان بھائی کو سمجھا سمجھا کر خاموش ہو گئی۔ سال دو سال اور اسی طرح گزر گئے، پھر نہ جانے کیا حادثہ ناگہانی گزرا کہ ایک روز گھر آتے ہی ماں کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گئے کہ امی اب تم میری شادی کر دو، مگر دھیان سے رشتہ طے کرنا، میں کسی ایسی لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا جو پہلے کسی کو دل میں بسا چکی ہو، مجھ کو تو بالکل ایسی چھوٹی موٹی سی بیوی چاہیے جس کی پرورش سات پردوں میں ہوئی ہو، کبھی کسی پرندے نے بھی اس کو اپنے گھر کے آنگن میں نہ دیکھا ہو۔ امی نے کہا اچھا ایسی ہی ہوگی، تو پہلے شادی پر راضی تو ہو جا۔ اب لڑکی کی تلاش شروع ہو گئی، جو رشتہ ہماری امی دیکھ کر آتی بھائی اس کو رد کر دیتے۔ امی نے بھی جوتیاں گھسا ڈالی مگر ان کو کسی کے انتخاب پر اعتماد نہ تھا، وہ یہی کہتے مجھ کو ڈر ہے کہ یہ پہلے سے ہی آزاد نہ ہو، اپنے کسی کزن وغیرہ سے تو جان پہچان ہو چکی ہوگی۔ غرض یہ کہ لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کے کزنز کی بھی پڑتال ہونے لگی کہ کتنے ہیں، کہاں رہتے ہیں، گھر میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، کتنی دیر تک بیٹھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح رشتہ حاصل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو گیا۔ نانی اماں اور امی جان تنگ آ گئی، کہنے لگی کہ اس لونڈے کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ نہ برائیوں میں پھنستا، نہ اتنی برائی اس کے ذہن پر سوار ہوتی کہ اب شرافت پر سے ایمان ہی جاتا رہا ہے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، عمر بھر کنوارا ہی رہے گا، ورنہ شک اس کی خوشیوں کو کھا جائے گا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر جب سب بیٹھ گئے تو اللہ کی کرنی امریکہ سے ہماری خالہ ملنے آ گئی۔ امی جان نے ان سے ذکر کیا، وہ کہنے لگی کہ سات پردوں میں پلنے والی ایک لڑکی ہے تو، اور وہ میری نند ہے۔ میرے سسرال کا ماحول نہایت پاکیزہ ہے اور لڑکیوں پر ہمارے گھر میں اتنی سختی کی جاتی ہے کہ انہیں کھڑکی اور دروازوں سے جھانکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میری نند اقصیٰ 15 سال کی ہو چکی ہے، آج تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا اپنے آنگن کے سوا، باہر کا آسمان اس نے کبھی نہیں دیکھا، یقین نہیں آتا تو خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ بھیا کو خالہ نے آمادہ کر لیا کہ ساتھ چلو اور چل کر خود اطمینان کر لو، وہاں جب میرے گھر کا ماحول تم دیکھو گے تو پھر تم کو بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ 1 ماہ تک خالہ ہمارے ہاں پاکستان میں رہی، کیونکہ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی وہ پہلی بار میکے آئی تھی۔ یوں بھائی کو لے کر میری امی جان اور نانی جان بھی خالہ کے ہمراہ چلی گئی۔ ہم سب یہی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ خالہ کی نند اقصیٰ بھائی کو پسند آ جائے اور وہ اس رشتے پر راضی ہو جائیں۔ خالہ کے ہاں کا ماحول بھائی کو پسند آ گیا، اگرچہ وہ اقصیٰ کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکے۔ انہوں نے خالہ سے کہہ دیا کہ خالہ ٹھیک ہے تو میری شادی اس لڑکی سے کرا دو، تمہارے سسرال کا ماحول واقعی ایسا ہے جیسا میں چاہتا تھا، یہاں پر پرندہ کبھی پر نہیں مار سکتا۔ بالآخر اقصیٰ سے بھائی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی دلہن بیاہ کر لے آئے۔ بھیا اقصیٰ بھابھی کو پا کر بہت خوش تھے، ہر ایک سے کہتے تھے بس جیسی بیوی چاہتا تھا وہی بیوی اللہ میاں نے مجھے دے دی ہے۔
بھائی اقصیٰ بھابھی کا بہت خیال رکھتے تھے. وہ اپنی شریکی حیات کو صرف اپنے ساتھ ہی کہیں لے جاتے, کسی اور کے ساتھ بھابھی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. وہ میرے بیٹے ابراہیم کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے سامنے نہیں آتی تھی اور نہ ہی اس سے سلام دعا یا کلام کر سکتی تھی, کیونکہ ہمارے بھائی جان کا یہی حکم تھا. اقصیٰ بھابھی تو اپنے میکے میں ہی اس قسم کی پابندیوں کی عادی تھی, اس لیے یہاں آ کر بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑا. وہ بھی بظاہر اس زندگی سے خوش اور مطمئن نظر آتی تھی. شادی کو 3 سال گزر گئے, ایک بیٹا بھی ہو گیا. دونوں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے. بھائی کی بہرہ روی میں کافی کمی آ گئی تھی. پھر بھی کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے تو جائے مگر ہیرا پھیری سے نہ جائے. اب بھی کبھی کبھار پرانے یار دوست جب آ کر انہیں لے جاتے تو پھر ہفتوں ان کا پتہ نہ چلتا کہ کدھر ہیں. البتہ کچھ ایسی اطلاعات مل جاتی جنہیں امی کو بھابھی سے چھپانا پڑتا کہ ان کا دل برا نہ ہو اور انہیں صدمہ نہ پہنچے. بچے کی پیدائش کے بعد اقصیٰ بھابھی کچھ چپ چپ رہنے لگی تھی, کیونکہ اب ہمارے بھائی کی توجہ ان کی طرف سے بہت کم ہو گئی تھی. وہ ان کو ستانے بھی لگے تھے. کبھی کہتے جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں کیا خبر یہاں کون کون آتا ہے. کبھی کہتے کہ تم نے پڑوسی سے بات تو نہیں کی تھی. کبھی کہتے یہ دودھ والا جو 2 بار گھنٹی بجاتا ہے نہ جانے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, جبکہ ایک بار گھنٹی بھی سن ہی لی جاتی ہے اور تم بھی صبح سویرے 5 بجے اٹھ جاتی ہو. سامنے والے گھر میں اگر کوئی 1 سے 2 بار بجلی جلا بجا دیتا تو بھابھی کی شامت آ جاتی کہ یہ سگنل پڑوسی تمہیں تو نہیں دیتے. ان باتوں نے بیچاری بھابھی کو کچھ اس طرح حواس باختہ کر دیا کہ وہ بات بات پر چونکنے اور جھرجھریاں لینے لگتی. ذرا سا کھٹکا ہوتا تو سہم کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی جیسے ان پر کوئی اندیکھی بلا نازل ہونے والی ہو. بھائی کی شک کی طبیعت نے بھابھی کو چین نہ لینے دیا. وہ اپنی بیوی کو طنزیہ باتوں سے ہراسا رکھتے, ایسی ماہین چٹکیاں لیتے کہ وہ بیچاری بوکھلا کر ساس کے دامن میں پناہ ڈھونڈنے لگتی. اس روز بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی. بھائی کہیں گئے ہوئے تھے. اقصیٰ بھابھی نے نہا کر جمعہ کی نماز پڑھی اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئی. اس روز مدت بعد اچانک ہمارے کزن, پہلے وہ لاہور میں رہتے تھے, ہمارے گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے آ گئے. انہیں خبر بھی نہ تھی کہ بھائی کی کیا لچھن ہے اور مزاج کیسا ہے. وہ بے تکلفی سے بھائی کے کمرے میں آ گئے جہاں بھابھی بیٹھی تھی اور ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئے اور بھابھی سے خیر خیریت دریافت کرنے لگے. بیچاری بھابھی زاہد کی موجودگی سے ہڑبڑا گئی. انہوں نے پہلے کبھی ہمارے اس رشتے دار کو نہیں دیکھا تھا. زاہد نے کہا کہ پھوپھو نے ہمیں اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا تھا مگر ہم دلہن کو منہ دکھائی ضرور دیں گے. وہ زبردستی بھابھی کو پیسے دینے لگے. لے لو بھابھی, کوئی بات نہیں, اگرچہ تمہاری شادی کو 3 سال سے اوپر ہو گئے ہیں لیکن ہم تو تمہیں پہلی بار ہی دیکھ رہے ہیں. اقصیٰ بھابھی نہ کرنے لگی مگر زاہد نے ہاتھ پکڑ کر زبردستی رقم بھابھی کی مٹھی میں تھما دی. عین اسی لمحے جبکہ منہ دکھائی کے یہ لین دین ہو رہا تھا, بھائی کمرے میں داخل ہو گئے. ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. ڈپٹ کر بھابھی سے کہا, اقصیٰ یہ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تم زاہد سے ہاتھا پائی کر رہی تھی. میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا جس کو زاہد نے چھوا ہے. اقصیٰ بھابھی تھر تھر کانپنے لگی. اتنے میں شور سن کر امی بھی کمرے میں آ گئی. انہوں نے زاہد کو تو گھر سے چلتا کر دیا مگر بیٹے کو ڈانٹنے لگی کہ تم تو ہوش کی ناخن لو. زاہد تیرا بھائی ہے, تیری بیوی اس کی بھابھی لگتی ہے. وہ تو اپنی خوشی سے اس کو منہ دکھائی دے رہا تھا. تو نے کیوں اس بات کو اس قدر غلط رنگ دے دیا. بھلا دنیا میں جینے کے یہ ڈھنگ ہوتے ہیں. مگر کہاں بھائی قابو میں آنے والے تھے. وہ تو چاہتے تھے کہ ابھی اسی وقت بیوی کو زندہ گاڑ دیں یا قتل کر ڈالیں. اور بیچاری بھابھی تھی کہ ایسے لرز رہی تھی کہ جیسے شیر کے سامنے بندھی ہوئی بکری. پھر بھائی نے ایسا شور کیا کہ بھابھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی. بھاگ بھاگ کر چھری اٹھاتے تھے کہ ابھی تیرے یہ ہاتھ کاٹتا ہوں جس سے تو نے زاہد سے روپے لیے تھے. ابھی تجھ کو مزہ چکھاتا ہوں. امی بیچاری بیچ میں آ جاتی تھی. غرض بڑی مشکل سے امی نے بھائی کو قابو کیا اور بھابھی کو ایک کمرے میں بند کر دیا. مگر اس کے بعد اقصیٰ بھابھی کے دل و دماغ پر اس واقعے کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ وہ پاگلوں کی سی حرکتیں کرنے لگی. نہ بچوں کو سنبھالتی نہ گھر کا کام کرتی. امی ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی. ڈرتی بھی تھی کہ اگر بہو کے ماں باپ کو خبر ہو گئی کہ لڑکی کا یہ حال ہوا ہے تو کہیں ہم سب پر اوتاپ نہ آ جائے. کافی عرصے تک بھابھی کی یہی کیفیت رہی. نہ کھانے پینے کا ہوش تھا نہ پہنے اوڑھنے کا ڈھنگ. ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی تھی. آخرکار انہیں امی نے ہسپتال میں داخل کرا دیا. وہاں کافی عرصے تک مسلسل ان کا علاج ہوتا رہا.
डॉक्टर ने भाई को बुलाकर बहुत समझाया कि अपनी बीवी को अब आइंदा कभी तुम कोई सदमा ना देना और उसके साथ इस तरह पेश ना आना जैसे उसका दिल नाजुक सा फूल हो, वरना ये सचमुच पागल हो जाएगी, फिर उसका इलाज भी मुमकिन ना रहेगा। डॉक्टर की बातों से भाई पर काफी असर हुआ, उनको अपनी गलती का एहसास भी हो गया। भाभी के इलाज में उन्होंने दिलचस्पी ली, खूब दिलजमई से इलाज कराया, प्यार मोहब्बत से पेश आते रहे। भाभी ठीक होकर घर आ गई। भाई मुतमईन हो गई कि मेरे बच्चों की माँ ठीक हो गई है, और अम्मी भी खुश थी कि बहू बेटे में जो गलतफहमी पैदा हो गई थी दूर हो गई है। बकाया ईद का दूसरा दिन था। भाई तैयार होकर कहीं जाने लगे। भाभी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? वो कहने लगे मैं तो अपने दोस्तों से ईद मिलने जा रहा हूँ। तुम आप ही के बेटे को कहना कि बच्चों को घुमा फिरा लाए, बल्कि तुम और अम्मी भी चली जाना। डॉक्टर ने भाई को इस सख्ती से हदायत कर दी थी कि बीवी को सैर और तफरी और घुमाने फिराने जरूर ले जाया करो, और उस पर ज्यादा सख्तियां मत किया करो। उसकी दिमागी हालत कमजोर है, ज्यादा पाबंदियों से दिमाग उलट भी सकता है, फिर एक पागल औरत को संभालते संभालते तुम्हारी अपनी जिंदगी अजाब में पड़ जाएगी। भाई इस बात से बहुत डर गए थे कि कहीं अक्सा भाभी सचमुच पागल ना हो जाए। अब वो भाभी पर सख्ती नहीं करते थे। हमारी अम्मी से कहती जहाँ जाना चाहती है उसको ना रोका करो, तुम खुद उसको ले जाया करो। कभी भाई खुद भी बीवी को सैर तफरी कराने और सिनेमा दिखाने ले जाते थे। भाई के जाने के बाद अम्मी ने मेरे बेटे से कहा कि तुम अपनी मुमानी और बच्चों को अपने घर ले जाओ, या फिर बच्चों को चिड़िया घर दिखा लाओ। आज ईद का दूसरा दिन है, मेला लगा होगा और खूब रौनक भी होगी। तेरे भाई इजाजत दे गए हैं। मैंने कहा अम्मी हम अपने घर नहीं जाते, वहाँ से तो हम आए हैं, हम क्लिफ्टन जाएंगे, मेला तो वहाँ होगा। मेरे इसरार पर मेरे बेटे ने मुझे और भाभी को बच्चों समेत साथ लिया और हम सब टैक्सी में बैठकर क्लिफ्टन पहुँच गए। हालांकि उस दिन भी भाभी बार बार यही कहती थी कि मैं नहीं जाती, मगर अम्मी ने इसरार करके भेज दिया। खूब रौनक थी, वाकई क्लिफ्टन में मेला लगा हुआ था। भाई की छोटी बेटी को मैंने गोद में उठा रखा था और बड़े बेटे को उन्होंने पकड़ रखा था। अचानक भाभी की नजर भाई पर पड़ी और वो वहीं जम कर रह गई, जैसे सांप ने सूंघ लिया हो। भाई एक खूबसूरत फैशनेबल लड़की के साथ मेले में घूम रहे थे। वो बहुत खुश थे और हंस रहे थे। फिर उन्होंने फूल वाले से उस हसीना के लिए हार खरीदे। भाई दुनिया और माफिया से बेखबर उस लड़की को खुश करने में लगे थे, लेकिन भाभी ये बर्दाश्त न कर सकी, और जब वो उस लड़की को बाजू पकड़कर खींचते हुए अपनी कार में बिठाकर ले गए तो वो भी चीख मारकर रोने लगी। ये देखकर मेरा बेटा बहुत घबरा गया, हाथ जोड़कर कहा कि मुमानी अल्लाह के वास्ते लोगों का तो कुछ ख्याल करो, तमाशा ना बनाओ, चलो घर चलो। मेरा बेटा और मैं उन्हें जल्दी से वापस घर ले आए। यहाँ आते ही उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा तुम इन दोनों बच्चों को लेकर अपने घर चली जाओ, तुम्हारे भाई और भाभी का झगड़ा होगा तो बच्चे परेशान हो गए। मैं दोनों बच्चों को लेकर अपने घर आ गई। अम्मी ने दरवाजा खटखटाया, भाभी ने ना खोला। वो कहने लगी कि दुल्हन दरवाजा खोलो, खाना तो खा लो। भाभी बोली जब तुम्हारा बेटा आ जाएगा फिर खा लूंगी। अम्मी कुछ देर तो बैठी रही, फिर पड़ोस में हमें टेलीफोन करने चली गई। जाते हुए कह गई कि दुल्हन घर अकेली है, मैं फोन करने जा रही हूँ, तुम दरवाजा खोलकर घर के सामने वाले हिस्से में आ बैठो, घर का बड़ा दरवाजा भी खुला हुआ है। भाभी ने जवाब दिया अच्छा आप जाइए, मैं दरवाजा बंद कर लूंगी। अम्मी के जाते ही अक्सा भाभी ने घर के सब दरवाजे बंद कर लिए। ईद वाले ने कपड़े बदलकर पुराने कपड़े पहन लिए, जिस्म पर माचिस की तिल्ली जलाकर खुद को आग लगा दी। अम्मी आध घंटे तक पड़ोस में बैठी बातें करती रही। वापस आकर दरवाजा खटखटाया मगर किसी ने ना खोला। वो लौटकर फिर पड़ोस में गई, मुझको फोन किया, पड़ोसी भी साथ आए। दरवाजे पर बहुत दस्तक दी, भाभी दरवाजा खोलने ना आई। अलबत्ता घर के अंदर से जली हुई नागवार बदबू आती हुई महसूस हुई तो पड़ोसी कहने लगे कि अम्मा जान जल्दी से किसी को बुलवा लीजिए, कुछ गैर मामूली बात महसूस हो रही है। अभी ये बातें हो रही थी कि भाई भी आ गए। उन्होंने गेट फलांकर दरवाजा खोला, घर के अंदर किसी तरह दाखिल हो गए। भाभी जल चुकी थी मगर होश था और करा रही थी। भाई को देखा तो इतना कहा कि मुझको परदेसी जानकर दुख देते थे, इल्जाम मुझ पर लगाते थे और बुराई खुद करते थे। अब मैं ना रहूंगी तो किसको सताओगे और झूठे इल्जामात लगाओगे। भाई रोते रहे। अक्सा भाभी तो बेहोश हो गई थी, अस्पताल ले गए मगर उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। भाई उसके बाद बिल्कुल बदल गए, अब वो खोए खोए रहते हैं, खुद को बीवी की मौत का जिम्मेदार गर्दानते हैं। पड़ोसी तो ये कहते हैं कि बेचारी को दूसरे मुल्क से ब्याह कर लाए, फिर सास नंदों ने मुंह पर कपड़ा बांधा होगा और शोहर ने जला दिया होगा, मगर हकीकत ये नहीं है। जो हकीकत है वो मैंने बयान कर दी है, क्योंकि ये वाकया हमारे घर का है।